بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ترجمے کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہے تو آگے ضرور دیکھیں۔ نماز ترجمے کے ساتھ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو پہلے ہم ایک مثال سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریڈنگ اور ایک ہوتا ہے میننگ اور ایک انڈرسٹینڈنگ۔ یو آر اے ڈاکٹر، یہ ایگزامپل ہے، ایک سینٹینس ہے۔ یو آر اے ڈاکٹر، ہم نے ریڈنگ کی۔ میننگ کیا ہے؟ آپ ایک چکتسک ہیں۔ اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر سمجھتا ہوں۔ تو انگلش کا ایک سینٹینس ہے یو آر اے ڈاکٹر، آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور اس کا میننگ بھی جانتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، اکثر کا یہی حال ہے۔ اسی طرح نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور سورتیں ہم صرف پڑھنا جانتے ہیں، میننگ نہیں جانتے۔ جب میننگ نہیں جانتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ہوگی؟ تو ہمیں بہت ضروری ہے ریڈ کرنا، اس کا معنی جاننا اور سمجھنا۔ کس کو؟ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اسے بھی۔ اب قرآن کی مثال لیجئے، یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، ہم نے پڑھ دیا، یہ ریڈنگ ہے، لیکن کیا آپ میننگ جانتے ہیں؟ جواب ہوگا اکثر کا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو میننگ ہے اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے کہنا چاہ رہا ہے کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب جاؤ؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو سمجھو جو تم کہتے ہو۔ تو نماز سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ہم لوگ دنیا کی محبت کے نشے میں اس طرح چور ہے کہ ہم قرآن صرف پڑھنا جانتے، اس کا معنی نہیں۔ قرآن کے علاوہ جو ہم انگلش ہے، ہندی ہے پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ بھی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ صرف پڑھنا جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں پہ آیت ہے، ہم نے پڑھ دی، کیا میننگ آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ تو نہیں۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ عربی لینگویج آف پیراڈائز، یعنی یہ جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، اور ہم اپنے دین کی زبان کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، صرف ریڈنگ جانتے ہیں، میننگ اور انڈرسٹینڈنگ سے نظر پھیر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 43۔ اب یہ سمجھیں، تکبیر تحریمہ، نماز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، طریقہ اس کا ترجمہ کیا پہلے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک، سبحانک مینس ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی، تیری یعنی اللہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحانک کا میننگ ہوا اللہم، اللہم مینس اے اللہ، وبحمدک تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک تیری شان بہت بلند ہے، وتعالی
بلند ہے، جدو کا تیری شان، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، و یہاں پہ ہے ولا الہ غیرک، و مینس اور، لا مینس نہیں، الہ مانے معبود، کوئی معبود نہیں، معبود یعنی جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، لا الہ عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی، غیرک تیرے سوا۔ تعوذ، اب کیا پڑھیں گے؟ تعوذ، تعوذ کیا ہے؟ اعوذ، اس کا میننگ میں پناہ مانگتا ہوں، لڑکا ہے تو، اگر لڑکی ہے تو مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ، اب کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں، الحمد مینس سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہیں گمراہوں کا۔ سورہ اخلاص، اب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ ملا سکتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد او اللہ ایک ہے، ہوا مینس او، اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن اور نہیں ہے، لہ کفوا اس کا ہمسر، احد کوئی، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اب کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو عظیم ہے، بڑا ہے، عظیم مینس بڑا، قومہ کریں گے، قومہ کیا ہے؟ جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں
سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمدہ، اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی، لے مینس اس بندے کی بات اس کے لیے، من حمدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لکا، تیرے لیے ہیں، الحمد، تمام تعریفیں۔ سجدہ کریں گے اب۔ سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب، الاعلیٰ، جو بہت بلند ہے۔ اب تشہد، جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد۔ ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتانا ہے بلکہ ہم ترجمہ بتا رہے ہیں۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات، تمام قولی عبادتیں، قولی مطلب جو ہم منہ سے بولتے ہیں اچھی باتیں، تو اسے ہم کہتے ہیں قولی عبادت۔ تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، فعلی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، فعل مطلب کام جو ہم ہاتھ پیر سے کرتے ہیں اللہ کے لیے، اچھا کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعلی عبادتیں۔ والطیبات، اور مالی عبادتیں، جو ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مالی عبادتیں ہیں، اور مالی عبادتیں بھی سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں۔ السلام، سلام ہو، علینا، ہم پر، وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین، جو نیک ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ، محمدً، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ درود ابراہیمی، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرما، علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما، جس طرح، صلیت، تو نے رحمتیں نازل کیں، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انکا، بے شک تو، حمید، تعریف والا، مجید، بزرگی والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، بارک، برکتیں نازل فرما، علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر،
کما جس طرح بارکتا تو نے برکتیں نازل کی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر انکا بے شک تو حمید تعریف والا مجید بزرگی والا ہے۔ اب ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ ربی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے۔ دونوں کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ نماز قائم رکھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو۔ ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول فرما لے، دعائی میری دعا۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی میرے والدین کو بخش دے، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور دوسرے سب مومنوں کو بھی۔ یوم جس دن، یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب سلام پھیر دیں۔ السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ہے۔ کیا میننگ ہے؟ کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز پڑھے اور اللہ کو یاد کرے، اور قرآن جو پڑھتے ہیں نماز میں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورتیں پڑھتے ہیں، ان سورتوں کو پڑھے اور سوچے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 14۔